تم نے اپنے ماتھے کی پٹی کیوں اتار دی؟ ہمارے زخم تو ابھی تک ہرے ہیں۔ یعنی نظریہ پاکستان اسی وقت تک تھا جب تک ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہماری قوم متحد ہوئی ہی اس بنیاد پر تھی کہ پاکستان کو حاصل کرنا تھا، کیا پاکستان کو چلانا ہمارے ذمے نہیں تھا؟ یعنی وہ نظریہ دم توڑ گیا، پاکستان بنتے ہی ہماری قوم ہجوم میں بدل گئی۔ اب کون سے فیصلے ہم پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں؟ مختار مسعود کی بڑی بہترین کتاب ہے آواز دوست۔ اگر آپ پاکستانی ہونے پر فخر کرتے ہیں تو آپ وہ کتاب پڑھا کریں، پاکستان سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو بھی وہ کتاب پڑھیں، بڑی اہم کتاب ہے۔ لیکن جو یاداشت میں ہیں جو چیزیں، مثلا ایک واقعہ ہے کہ قائد اعظم جب علی گڑھ کالج پہنچے تھے نا، ان کا دورہ تھا، تو اسٹوڈنٹس نے قائد اعظم کا احترام کیسے کیا ہوگا؟ علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر جو بگی وہاں اسٹیشن پر آئی تھی اس کے گھوڑے اسٹوڈنٹس نے کھول دیے تھے اور قائد اعظم کی اس بگی کو خود کھینچ کر لائے تھے اسٹوڈنٹس۔ کیا خراج تحسین ہے، کیا احترام ہے اپنے لیڈر کا۔ اور واقعات آپ کو سناتے ہیں۔ تو مختار مسعود کہتے ہیں کہ ادھر تحریک پاکستان اپنے زوروں پر تھی، ادھر اسٹوڈنٹس کے امتحانات آ گئے۔ اس زمانے میں امتحانات 2 سال بعد ہوا کرتے تھے اور ایک اہم ترین عمل ہوتا تھا جس کو وہ پورا کرتے تھے شوق سے۔ کہتے مختار مسعود ان لوگوں میں ہیں جو تحریک پاکستان میں خود شامل تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والدین کو خط لکھا کہ ادھر امتحانات آ گئے ہیں، ادھر تحریک پاکستان اپنے زوروں پر ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ لگ بھگ تمام والدین نے خط کا جواب دیا کہ آپ امتحانات چھوڑ دیں، قوم جس امتحان میں ہے قوم کو اس امتحان سے نکالیں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور جو بات اصل آپ لوگوں کو سنانا چاہتا تھا، یہ تو برسبیل تذکرہ ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب تحریک پاکستان میں شامل تھے، قائد اعظم کے جلسوں میں شامل ہوتے تھے اور نعرے لگاتے تھے، ہمارا ایک کلاس فیلو تھا یا دوست تھا ہم عمر، اس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا جب نعرہ لگایا تو کسی نے پتھر اٹھا کے اس کی پیشانی پہ مارا اور اس کی پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹ اٹھا۔ ہم نے فوری طور پر اس کو پکڑا، اس کی مرہم پٹی کی، زخم کاری تھا، اور جب تک تحریک پاکستان چلتی رہی اور اس کے ماتھے پر اسی طرح پٹی رہی، اور وہ بڑے فخر سے اس پٹی کو یاد کرتا تھا کہ یہ نشانی ہے۔ ہمیں وہ پٹی والا اپنا دوست یاد ہے جس کے ماتھے پر پٹی باندھی ہوتی تھی۔ پاکستان بن گیا، کہتے ہیں وہ ایک بڑی فرم کا مالک بن گیا کراچی میں، نام نہیں لکھا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ آج وہ بہت بڑی فرم کا مالک ہے اور حکومت پاکستان کو ٹیکس تک نہیں دیتا۔ یہاں جو جملہ ہے اتنا خوبصورت، کہتے کہ میں اپنے اس طالب علم کو کہتا ہوں، اپنے اس کلاس فیلو کو کہتا ہوں، تم نے اپنے ماتھے کی پٹی کیوں اتار دی؟ ہمارے زخم تو ابھی تک ہرے ہیں۔ یعنی نظریہ پاکستان اسی وقت تک تھا جب تک ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہماری قوم متحد ہوئی ہی اس بنیاد پر تھی کہ پاکستان کو حاصل کرنا تھا، کیا پاکستان کو چلانا ہمارے ذمے نہیں تھا؟ یعنی وہ نظریہ دم توڑ گیا، پاکستان بنتے ہی ہماری قوم ہجوم میں بدل گئی۔ اب کون سے فیصلے ہم پاکستان کے حق میں کر رہے ہیں؟ کتنے محب وطن ہیں ہم، پاکستان کی سالمیت پر کتنا ہم نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہماری تو ہر ممکن کوشش ہے کہ ہمارا وطن ہماری ذریعے سے جتنا بدنام ہو سکتا ہے ہو۔ میں بھی شامل ہوں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، پاکستان کا ہر شہری شامل ہے۔ قوم کا مطلب ہوتا ہے جس کا نظریہ ایک ہو، جس کی سوچ ایک ہو، جس کی فکر ایک ہو۔ قوم ہوتی ہے جہاں فرد اور ریاست کا مفاد ایک ہوتا ہے، وہ قوم ہوتی ہے۔ یہاں ریاست کے اپنے تقاضے ہیں، عوام کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی اپنی خود غرضیاں ہیں، ہماری اپنی خود غرضیاں ہیں۔